الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی مما قل منہ او کثر اس میں سے تھوڑا ہو جو یا زیادہ نصیبا مفروضا حصے ہیں فرض کیے ہوئے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربى والیتامى والمساکین قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین فارزقوہم منہ تو کچھ دو ان کو اس میں سے وقولوا لهم قولا معروفا اور کہو ان کے لیے بات بھلی ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفہم اور چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا اپنی اولاد کمزور خافوا علیہم خوف کرتے ہیں وہ ان پر فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ کہیں بات سیدھی ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسیصلون سعیرا اور ان قریب داخل ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ النساء کا پہلا رکوع
آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، ارشاد باری تعالیٰ تھا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، اور اگر وہ کوئی چیز اس میں سے اپنی طرف سے تمہیں معاف کر کے واپس کر دیں تو وہ کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے اور بابرکت ہے۔ اور نابالغ بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، جب دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو اور اس پر گواہ بھی بنا لو۔ آج کے سبق میں اس سے اگلا قانون ہے اصلاح معاشرہ کا 5واں قانون۔ وہ یہ ہے کہ میراث میں اللہ رب العزت نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں تو ہر وارث کو اس کا حصہ دیا جائے۔ اگر ورثاء کے حصے نہ دیے گئے اس سے بھی معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہوگا۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر مرد ہیں اس کے بھی حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور اگر عورت ہے تو اس کے حصے بھی شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ زمانہ جہالت میں طریقہ یہ تھا کہ عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح بچوں کو بھی میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اگر ورثاء میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ پیدا ہو جائے تو اس کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کو بھی دیا جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہوئے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک ان کی اہلیہ تھی۔ اب جہالت کے دور کے قوانین کے مطابق نہ ان کی بیٹیوں کو میراث میں کوئی حصہ ملنا تھا، نہ ان کی بیوی کو کوئی حصہ ملنا تھا، کیونکہ عورتوں کو تو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، اور اگر بیٹا بھی کوئی نابالغ ہوتا تو اس کو بھی کوئی نہیں ملنا تھا۔ اب ان کا جتنا مال تھا وہ ان کے چچا زاد لوگ جو تھے انہوں نے لے لیا۔ ان کی اہلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، شوہر میرا فوت ہو گیا ہے، یہ جائیداد اس کی تھی، لیکن اب مجھے بھی کچھ نہیں ملنا، میری بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملنا، اور وہ لوگ آ کے لے گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے شوہر کے کزن جو ہیں وہ لے گئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہی قانون ہے کہ مرنے والے کی اولاد کو کچھ نہ دیا جائے، اس کی بیٹیوں کو کچھ نہ دیا جائے، اس کی بیوی کو بھی کچھ نہ دیا جائے، کیونکہ وہ عورتیں ہیں؟ اور جیسا کہ زمانہ جہالت میں کہا جاتا تھا کہ میراث کا حقدار تو وہ ہے جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر تلوار چلانا جانتا ہو، تیر مارنا جانتا ہو، جنگ کرنا جانتا ہو۔ وہ جی زمینوں کے لیے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں، جو لڑائی نہ لڑ سکتا ہو اس کو زمین ملنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا یہی قانون رہے گا؟ یہی قانون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے اور ان کے حقوق اسلام نے ضائع کر دیے ہیں، تو وہ انتہائی غلط کہتا ہے اور انتہائی جھوٹ کہتا ہے۔ عورتیں تو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، اسلام نے ان کو وہاں سے نکالا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں بچیوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس زندہ درگور ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو اسلام نے آواز اٹھائی۔ عورتوں کو میراث میں کچھ نہیں ملتا تھا،
وراثت میں عورتوں کا حصہ مقرر کیا تو قرآن نے مقرر کیا، اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کی حالت تو یہ تھی کہ میراث میں جیسے باقی مال تقسیم ہوتا تھا، باپ کی منکوحہ کو بھی اسی طرح تقسیم کرتے تھے۔ اس ظلم کو بھی روکا ہے تو اسلام نے آ کر روکا ہے۔ عورتوں کے خلاف جتنے ظلم ہوتے تھے وہ اسلام نے آ کر روکے۔ حالت حیض میں اسی طرح عدت کے ایام میں عورت کو بند کمرے میں رکھ دیا جاتا، نہ اس کے ساتھ بول چال ہے، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا ہے، بس یوں ہی کھانا اس کو جیسے جیل میں پھینکا جاتا ہے ایسے دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے کہا کہ عورت کو ایام حیض میں یوں الگ بند کر دینا یا عدت کے ایام میں یہ زیادتی ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے، کھائے پیے، صرف جو پابندی ہے وہ ہے، باقی پابندیاں تو نہیں ہیں۔ یہ شرف اور یہ عزت بھی اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے۔ بارکہ یہاں آج کے سبق میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میراث میں مردوں کے حصے لازم قرار دیے ہیں، ایسے ہی شریعت نے عورتوں کا حق بھی میراث میں لازم قرار دیا ہے۔ اور یہ حصے جو ہیں یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ مثلا میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، میں یہ احسان نہیں کروں گا کہ اپنی بہنوں کو حصہ دوں، بس دے دیا ماشاء بڑا چنگا بندہ ہے جی اس نے دے دیا، اور نہیں دیا تو نہیں دیا، یہ میں احسان نہیں کروں گا، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حصہ ہے اس میراث میں، اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں ظالم ہوں گا اور ان بہنوں کا حق اور حصہ غصب کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا یہ فرض کی ہوئی حصے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ رمضان کے روزے 29 یا 30 کس نے فرض کیے؟ نماز جتنی فرائض ہیں، مثلا ابھی ہم نے 2 فرض پڑھے ہیں، یہ کس نے فرض کیے ہیں؟ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ وہ نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو یار اس دفعہ روزے نہ رکھو، چلو 29 ہے تو میں کہتا ہوں یہ تم 28 رکھو۔ کسی کو ایک روزہ بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے فرض کی ہوئی ہیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہم نے فجر کی پڑھی ہیں یا عشاء کی 4 پڑھی ہیں، یہ بھی کس کی فرض کی ہوئی ہیں؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا، چاہے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کہ وہ ان میں سے 1 رکعت معاف کرے اور کہے چلو جی ایک سجدہ میں معاف کرتا ہوں، 1 رکوع میں معاف کرتا ہوں، نہیں، اس لیے کہ یہ ان کے فرض کرنے سے فرض نہیں ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں فرض اللہ نے کی ہوئی ہیں میں آپ بلکہ کائنات میں کوئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور کون بھائی کا لال تبدیل کر سکتے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ یہ جو فرائض ہیں یہ کس کی طرف سے مقرر ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں میراث کے جو حصے ہیں یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ کوئی کہے جناب میں نے معاف کیا، یا کوئی کہے جناب میں نے دے کر بڑا احسان کیا، نہ کوئی دینے والا احسان کرتا ہے، نہ کسی کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ دیں والدین اور قریبی۔ اسی طرح وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ دیں والدین اور قریبی، مما قل منہ او کثر، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے میت کا جو لباس ہے نا وہ بھی میراث میں شامل ہے، اس کو بھی وارثوں کے اوپر تقسیم کیا جائے۔ چھوٹی چیز جو اللہ فرماتے ہیں نا مما قل منہ، قلیل ہو، تھوڑی چیز ہو، 10 روپے اس نے چھوڑے ہیں تو میراث میں ان 10 روپیوں کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ چلو یار یہ جو بٹووں میں پیسے تھے 1000 روپے یہ تو میں ہی لے لوں کیونکہ بٹوا میرے ہاتھ لگ گئے، نہیں، والد صاحب فوت ہو گئے، ان کا بٹوا میرے پاس رہا ہے، جہاں باقی جائیداد تقسیم ہوگی وہاں بٹوے کے اندر جو ان کے 1000 روپے تھا، 2000 روپے تھا یا 10,000 روپے تھا وہ بھی میرے
میرے لیے الگ سے لینا جائز نہیں، وہ بھی سارے وارثوں پر تقسیم کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑا ہے یا زیادہ چھوڑا ہے وہ سب کے حصے ہیں اور ان حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے۔ وہ انشاءاللہ حصے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں۔ اب خواہ کوئی وارث مرد ہے خواہ کوئی وارث عورت ہے، وہ حصہ اس کو دینا لازم ہے۔ یہاں پہ ایک اور لفظ ہے، ذرا اس پہ آپ غور کریں تو والدین اور اقربین، ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب۔ آپ حضرات سب میرے قریب بیٹھے ہیں، لیکن حافظ صاحب اور قاضی صاحب یہ میرے اقرب بیٹھے ہیں، بہت زیادہ قریب بیٹھے ہیں، باقی آپ قریب ہیں اور یہ اقرب ہیں، زیادہ قریب۔ میراث کا ایک اصول اس آیت سے فقہا نے یہ نکالا ہے کہ اقربین کو میراث میں حصہ ملتا ہے قریبیوں کی بنسبت۔ مثال کے طور پہ میں فوت ہو گیا، میرا ایک بیٹا ہے، میرا ایک پوتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، میرے اقرب کون ہے؟ میرا بیٹا، اور پوتا جو ہے وہ قریب ہے، وہ بعد میں ہے، قریب ہے لیکن اقرب کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو اقرب جو زیادہ قریب ہے نا، میراث میں اس کا حق ہے، اور جو اس سے بعد میں ہے اس کا حق نہیں ہے۔ اقرب کے ہوتے ہوئے یہ قریب کو نہیں ملے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر بیٹے ہیں تو پھر اقربین کو ملے گا نا، اللہ تعالیٰ نے اقربین کا ذکر فرمایا ہے۔ اقرب نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر آگے پوتے کو ملے گا، پھر بعد میں وہی ہے، یعنی دور والے رشتہ داروں کو نہیں، پہلے قریب والے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ میت کا اگر قرضہ ہو تو پہلے وہ نکالا جائے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا، میت نے اگر بیوی کا مہر نہیں دیا تو وہ بھی دیا جائے، وہ بھی ایک قسم کا قرضہ ہی ہے، یہ چیزیں پہلے نکالی جائیں۔ اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ وہ بھی بات آ رہی ہے، تو ثلث مال میں اس کی وصیت بھی نافذ کی جائے گی، وہ بھی پوری کی جائے۔ اس کے بعد جو پیچھے بچا ہے، اب جس کا جتنا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم حصے تفصیل سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہر ایک کا جو حصہ ہے اس حصے کے مطابق تقسیم کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لازم کیسے جی؟ سنیے، نصیبم مفروضہ، نصیبم مفروضہ، یہ حصے فرض کیے ہوئے ہیں۔ یہ حصے کیا ہیں جی؟ یہ فرائض میں سے ہیں، یہ کوئی ثواب یا مستحب کا کام نہیں ہے جی کر لیا تو بڑا ثواب ہوگا، نہ، نصیبم مفروضہ، یہ فرائض میں سے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال عرض کی نا کہ روزہ کوئی آدمی ایک روزہ بھی نہیں معاف کر سکتا کیونکہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، ایسی میراث میں جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے کوئی ایک ٹکا بھی اس میں سے کام نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نصیبم مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کی ہوئے سے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حصے نہیں دیے جاتے اکثر، اللہ ماشاء اللہ، اکثر جو ہے حصے نہیں دیے جاتے، بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے، اور جناب ترتیب سے یہی نظام چل رہا ہے جی، بس کبھی بڑے بھائی قابض ہیں کبھی چھوٹے بھائی قابض ہیں، اور جی ہمارے باپ کی جائیداد یہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی جی، او ہو جی یہ کیسے ہوگا جی؟ بھائی آپ کے باپ کی بیٹی دوسرے خاندان میں چلی گئی ہے، آپ کی بہن دوسرے خاندان میں چلی گئی ہے، وہ خیر ہے، بیٹی زیادہ قیمتی ہے باپ کی یا زمین زیادہ قیمتی ہے؟ بیٹی دے دی ہے تو زمین کیوں نہیں دیتے؟ صرف دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ سوچا جائے تو باپ کی بیٹی تو زیادہ قیمتی ہے نا باپ کی زمین میں سے، رشتہ آپ نے دے دیا ہے، زمین کیوں نہیں دیتے؟ یہ صرف دنیا کی لالچ ہے اور کچھ نہیں ہے، جھوٹی عزت کی بات بنائی ہوئی ہے، عزت کی بات نہیں ہے، یہ صرف لالچ کی بات ہے۔ تو جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اسی تک جانا یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے، نصیبا مفروضہ، جس سے مقرر کی ہوئی ہیں، اس سے اللہ کی طرف سے فرض اور لازم کی ہوئی ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی میراث تقسیم ہونے والی ہے،
میراث کی تقسیم کے وقت ابھی تقسیم مکمل نہیں ہوئی، رشتہ دار آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ دو۔ ہم مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان کا حصہ نہیں ہے، یہاں پہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا میراث میں وراثت میں حصہ بنتا نہیں ہے، ویسے رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اقرب کا حصہ تو ہوگا، قریب کا نہیں۔ اب اگر کوئی قریب کا رشتہ دار مثلاً آ گیا جس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہے تو رشتہ دار ہی، وہ آ گیا جی مجھے بھی کچھ دو، تو اللہ فرماتے ہیں فارزقوہم منھا، کچھ ان کو کھلا پلا دو، کچھ دے دو ان کو، کیونکہ شریعت یہ نہیں کہتی رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑو، ان کو کچھ دے دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بات معروف کرو، دستور کے مطابق کرو، ان کو بتاؤ کہ شریعت میں یہ حصے ہیں، ان میں آپ کا حصہ نہیں بنتا۔ باقی یہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، گزارا آپ کا چلے چلو آپ آئے ہیں، یعنی اس طرح بھی نہ کرو کہ ان کو دور سے دھتکارو اور ناراض کرو۔ شریعت کہتی کچھ دے دو اور دستور اور قانون کی بات بھی کر دو ان سے کہ قانون یہ ہے اور اس قانون اور دستور شرعی میں آپ کا حصہ نہیں بنتا، لیکن پھر بھی جب ہم نے یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیے، اس طرح یعنی ان کو رخصت کرو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ جو مانگنے والے ہیں یہ وہی رشتہ دار ہے جن کا حصہ ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے نا زمین فوراً تقسیم تو نہیں ہو جاتی، مثال کے طور پہ والد صاحب فوت ہوئے تو اسی دن تو زمین تقسیم نہیں ہوگی نا، آخر انتقال اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے گا، پھر وہ جمع ہوگا، پھر انتقال ہوگا، پھر زمین ناپی جائے گی، پھر حصے بنائے جائیں گے، ظاہر ٹائم لگتا ہے۔ اب اگر کوئی رشتہ دار مثلاً کوئی بہن آ گئی وہ کہتی ہے مجھے حصہ جلدی دیا جائے، اس کے ساتھ دستور کی بات کرو، یعنی بھلی بات کرو، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ دو کہ اتنی جلدی کدھر، اس کو بتاؤ تیرا حصہ ہے، یہ ہم حساب کر رہے ہیں دیتے ہیں، ابھی آپ کو جو ضرورت ہے وہ لے لو، باقی حصہ جب تقسیم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پورا حصہ مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی رشتہ دار آ جائیں ان کو فارزقوہم منہ، وہاں سے دے دو، اور وقولوا لہم قولا معروفا، دستور کے مطابق بات کرو کہ ابھی تقسیم ہو رہا ہے، تقسیم ہوگا تو پورا حصہ مل جائے گا، یا اگر ان کا حصہ نہیں ہے تو دستور کے مطابق یہ بات ہے کہ ان کو سمجھا دو کہ شریعت میں آپ کا حصہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو مزید نہیں دے سکتے۔ اگلی آیت میں یہ ہے بعض لوگ رشتہ داروں کو نا پٹیاں پڑھاتے ہیں، پٹیاں جانتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مشورے دینا، ایک ہوتا ہے پٹیاں پڑھانا۔ مشورہ دینا اور پٹی پڑھانے میں بڑا فرق ہے۔ مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں، اور پٹی پڑھانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ایسا مشورہ دیں جو اس کی بھی قبر کو برباد کرے اور اگلے آدمی کے حق کو ضائع کرے، یہ ہوتا ہے پٹیاں پڑھانا۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ کھائے ٹبر تے سودے قبر، کھائے ٹبر تے سودے قبر، یعنی ایسے مشورے دینا کہ جناب کھائیں گے اولاد اور قبر کے اندر حساب یہ دیتا رہے گا، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا لوگ آتے، ایک آدمی مرنے والا ہے، اس کو مشورے دیتے چھوڑو یار یہ جو تیرا فلانا بیٹا ہے نا یہ ٹھیک نہیں، اس کو محروم کر دے، فلانے کو یوں کر دے، فلانے کو یوں کر دے۔ اسی طرح کوئی بندہ مر گیا ہے، اس کے یتیم بچے رہ گئے ہیں، اور کوئی مشورہ دیتا جا تو اس کی زمین پہ قبضہ کر لے، تو اس کے مال کو بٹور لے، اس قسم کے مشورے لوگ دیتے۔ اللہ فرماتا ہے جو غلط مشورے دینے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل مرنا انہوں نے بھی ہے، کل مرنا انہوں نے بھی ہے، اور ان کی بھی ضعیف اور چھوٹے بچوں نے پیچھے رہنا ہے۔ آج اگر وہ کسی کے بچوں کا حق ماریں گے تو کل ان کے بچوں کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، رب کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں سوچیں، اور کسی کے مطابق غلط فیصلہ یا غلط مشورہ ہرگز نہ دیں اور نہ سوچیں اس کا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ضعیف بچے، ناتواں کمزور بچے، خافوا علیہم، کس طرح خوف کرتے اپنے بچوں پر، اپنے بچے چھوٹے ہوں، اور مثال کے طور پہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ مجھے ابھی موت نہ دینا جب تک میرے بچے بڑے نہ ہو جائیں، کہتے ہیں نا ہم۔
اپنے بچوں پہ تو بڑا خوف ہے، کسی کے یتیم بچوں کا مال اور کسی کے یتیم بچوں کی جائیداد اور حق دباتے ہوئے تمہیں خوف خدا نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سوچو، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، خافوا علیہم، کس طرح ان پر ڈرتے ہو، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کریں، کسی کے بچوں کے بارے میں غلط مشورہ کسی کو ہرگز نہ دیں۔ اور رہی بات یتیموں کا مال کھانا، فرمایا وہ تو پیٹ میں آگ بھرنا ہے، وہ تو پیٹ میں کیا ہے جی؟ آگ بھرنا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا ظلما، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کھا تو بظاہر وہ بڑی اچھی چیزیں رہے ہیں لیکن وہ آگ بھر رہے ہیں۔ جیسے دیا سلائی ہوتی ہے نا، ماچس کی تیلی، کتنی خوبصورت جناب، رنگ برنگی، لیکن تھوڑی سی رگڑ لگنے کی دیر ہے آگ بڑک اٹھتی ہے۔ بظاہر تمہیں اچھا لگ رہا ہے مال، لیکن تھوڑی سی بس جہنم کی قریب جانے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑ آنے کی دیر ہے، یہ آگ بڑک اٹھے گی اور پیٹ کے اندر بڑک اٹھے گی۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ بتایا جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو اپنے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہی یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے آج ان کے پیٹوں کے اندر آگ گھس کے ان کو جلا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کہ میراث میں جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اسی کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے، اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم مسکین آئے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، اور باقی ان کو قانون کے مطابق بات سمجھا دو، تمہارا مزید حصہ کوئی نہیں بنتا۔ اسی طرح جو دوسروں کو مشورے دینے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہوں تو ان کا کیا بنے گا، ایسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، اور جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ اور کل انشاءاللہ جو سبق آئے گا اس میں کس کا کتنا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور اقربین، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین یا قریبی چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، حصے ہیں فرض کیے ہوئے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ، پس کھلاؤ ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے بات دستور کے مطابق، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ دیتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد کمزور، خافوا علیہم، تو ڈرتے ہیں وہ ان پر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں سیدھی بات، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔